بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حسد کرنے والی بہن کی سبق آموز کہانی حاسدین سے نجات کا مجری وظیفہ۔ خاص اجازت کے ساتھ اگر کسی کو جسمانی بیماری لگ جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ اس کی جان لے سکتی ہے، لیکن اگر کسی کو روحانی بیماری لگ جائے نہ تو اس کا ایمان برباد کر سکتی ہے۔ محترم ناظرین، آج ایک بہن کی سٹوری بہت امپورٹنٹ ہے، ایسی بیماری جو بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے، حسد۔ بہت سارے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، بڑے بڑے پرہیزگار لوگ بھی اس مرض میں پائے جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک بہن کی سٹوری واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ میں درود پاک پڑھتی ہوں لیکن میرے اندر ایک مرض پایا جاتا ہے اور وہ ہے حسد کا۔ کسی کی بھی نعمت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، کسی کی خوشی دیکھ لوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ کسی طرح ان کی خوشی یہ نعمت زائل ہو جائے، ان کی خوشی ختم ہو جائے۔ میں بڑی پریشان ہوتی ہوں، مجھے اس کا علاج بتائے۔ میں نے اسے اس مرض سے نجات کے لیے وظیفہ بھی بتایا۔ اگر آپ کے ارد گرد بھی حاسدین موجود ہیں تو ان سے بچنے کے لیے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھ لیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ حسد کا مرض کتنا برا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح حسد نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ کچھ لوگ بہت خوف خدا رکھنے والے ہوتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دینا، جنت کی آرزو کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد عبادت کا نور بجھا دیتی ہے، چہرے کی نورانیت زائل ہو جاتی ہے اور اس کی روحانیت تباہ کر دی جاتی ہے۔ جو لوگ حسد سے پاک ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں حسد نہیں ہوتا، اللہ کریم ان کو ایسے انعامات سے مشرف فرماتا ہے، انعامات عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور فرمایا ابھی اس دروازے سے ایک جنتی شخص داخل ہوگا۔ صحابہ کرام بڑی تعجب سے دیکھنے لگے اور اس شخص کا انتظار کرنے لگے۔ وہ کون سا شخص ہے جس کی متعلق حضور نے فرمایا ہے کہ یہ جنتی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر دیکھا کہ ایک صحابی اس طرح حاضر ہوئے کہ ان کی داڑھی کے بال ان سے پانی ٹپک رہا تھا، اور اندر داخل ہوئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور بیٹھ گئے۔ اب صحابہ بڑی رشک بھری نظروں سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ دن گزر گیا، اگلا دن پھر صبح صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی اسی دروازے سے ایک جنتی شخص داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ دوبارہ منتظر ہیں کہ وہ کون سا خوش نصیب شخص ہے۔ جیسے حضور نے آج بھی جنتی کہا ہے تو صحابہ کہتے ہیں کہ وہ شخص مسجد میں داخل ہو رہا ہے اسی حالت میں کہ ان کی داڑھی کے بالوں سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن پھر آیا تو حضور فرماتے ہیں یہ دروازے سے ایک جنتی شخص داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ پھر منتظر ہوتے ہیں اور وہی شخص پھر داخل ہوتا ہے، اور صحابہ رکش بھری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ایسا کون سا عمل ہے جس کے ثواب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہیں بیٹھے تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں یہ جان کر رہوں گا آخر یہ کون سا عمل کرتے ہیں جن کے باعث حضور نے آج پھر سب کے سامنے کہا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی کے پاس گئے اور کہا جناب 3 دن کے لیے آپ کے پاس میں مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا آپ میری مہمان نوازی پسند کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ آ جائیں میرے پاس۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آپ کے ساتھ چلے گئے، ان کے گھر مہمان ہو گئے اور مسلسل 3 رات اور 3 دن ان کے ساتھ
اور مقصد کیا دیکھے کہ یہ عمل کون سا کرتے ہیں جن کے ثواب یہ دنیا پر جنتی ہیں، یہ ایسا وظیفہ کون سا کرتے ہیں، عبادت ایسی کون سی کرتے ہیں جس کے ثواب حضور علیہ السلام نے ان کو جنتی کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کوئی بہت زیادہ عبادت نہیں کرتے تھے، جس طرح ہم نوافل پڑھتے اسی طرح وہ بھی نوافل پڑھتے، جس طرح ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے بالکل اسی طرح وہ بھی کرتے۔ پھر یہ دیکھا کہ سوتے ہوئے جب کروٹ بدلتے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے، پھر اٹھ جاتے اور نماز میں شریک ہوتے، کوئی خاص بڑا عمل کرتے نہیں دیکھا۔ لیکن جب 3 دن گزر گئے تو محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر اس صحابی کے پاس کہنے لگے کہ میں 3 دن اس لیے آپ کے پاس ٹھہرا تھا تاکہ جان سکوں کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کے ثواب حضور علیہ السلام نے آج 3 دن ہو گئے ہیں آپ کو جنتی کہہ رہے ہیں، لیکن حضور میں نے تو ایسا کوئی عمل آپ میں نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک عمل میں کرتا ہوں، اور عمل وہ ہے کہ میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے متعلق بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، میرا دل ہر مسلمان کی حسد سے پاک ہے۔ اللہ اکبر! تصور کریں کہ اس شخص کے لیے کتنا بڑا انعام ہے جس کا دل مسلمانوں کے خلاف حسد، کینہ، بغض نہیں ہے۔ ہمارا دل پاک اور صاف ہونا چاہیے، کسی بھی مسلمان کے خلاف دل میں بغض اور حسد نہ رکھیں۔ وظیفہ حاسدین کے حسد سے بچنے کا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سورۃ فلق حاسدین کے حسد سے بچنے کا بہترین وظیفہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کے ایام بحث میں 313 مرتبہ پڑھیں، 15 دن تک پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ 3 مرتبہ سورۃ طلاق پڑھ لیا کرو، 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کی نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ جی۔